اب یہاں سے ایک بات ٹکا کے سمجھ لیجئے، قرآن نے یہاں پر افضلیت کا معیار خاندان کو نہیں بنایا۔ اب تو کسی قوال کی قوالی سے متاثر ہو، کسی منقبت لکھنے والے کی منقبت سے متاثر ہو، اور تو ہماری تقریروں کے نیچے کمنٹس کرے، یہاں پر سوچے بھائی فلاں حدیث تو فلاں بزرگ کے لیے، وہ افضل کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا قرآن نے افضلیت کا معیار بنایا تھا اتقا، فرمایا جو ہمارے جتنے قریب ہوگا وہ اوروں سے بڑا ہوگا، اور اس سب سے زیادہ قریب ہونے کو جو لفظ قرآن کہہ رہا ہے اکرم اور اتقا، اور وہ قرآن نے یہاں پر دوسری آیت میں گویا کہ جمع کر دیا، دونوں آیتیں سامنے رکھے، اللہ کے قریب وہی ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، اور یہاں کہا ابو بکر سب سے زیادہ اتقا ہے، تو نتیجہ نکلا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ سمپل یہ بات۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نسب اب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں۔ نسب فضیلت رکھتا ہے، افضلیت نہیں، یہ بات میں آپ کی خدمت۔ ایک جملہ یہاں عرض کر دوں کیونکہ پریشانی نہ ہو جائے، پھر یہ شان نزول پیش کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں اسی آیت کے اوپر۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر دوبارہ اس کا متن پڑھ دوں گا، کتاب المناقب میں روایت موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا من اکرمکم، یا رسول اللہ اکرم کون ہے، افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم اس جہت سے نہیں پوچھ رہے، ہم خاندان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یہ بخاری میں موجود۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اکرم ہیں، افضل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے خاندان میں ترتیب کے ساتھ ان کے والد سے لے کر ان کے پردادا تک 4 سلسلے نبیوں کے ہیں۔ فرمایا یوسف نبی ہیں، ان کے والد یعقوب نبی ہیں، ان کے والد اسحاق نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم نبی ہیں علیہ السلام۔ تو یہ 4 حضور نے فرمایا کہ اس لیے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر نسب کو فضیلت کی وجہ بنائے تو سرکار کے والد عبداللہ نبی نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد نبی ہیں، سرکار کے دادا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، حضرت یوسف کے دادا حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اوپر چلے جائیے سیدنا قصی، وہ نبی نہیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ابراہیم نبی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے امت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ افضل کون ہے؟ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے، قرب الہی ہے۔ تو یہ حضرت یوسف کی فضیلت ضرور ہے، لیکن افضلیت رسول اللہ کے پاس اس لیے ہے کہ سارے نبیوں میں حضور افضل ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور ہیں۔ اسی طرح بعد انبیاء اگر کوئی عزت والا خاندان رکھتا ہو اور کسی کے لیے جزوی فضیلت آئی ہو، اہل سنت قطعاً اپنے دل کو اس سے تنگ نہیں کرتے، ان کے مناقب ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن معیار جو اب فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت کا جو ہے وہ قرب الہی ہے، اور وہ جس کو بیان کیا گیا اس کا معیار تقویٰ بنایا گیا ہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ